السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ سائیکل کا انسیڈنس جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا، وہ بہت عرصہ مجھے ہانٹ کرتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ یا خدا، یہ ڈبلنگ سائیکل کے اوپر ڈبل سواری کرنا وہ اتنا بڑا گناہ بن سکتا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے اگر ایس ایچ او فیور میں نہ جاتا اور ایس ایس پی صاحب کہیں سے فرشتہ بن کے نہ آ جاتے تو شاید ہمیں حوالات میں بند کیا جاتا اور پھر کوئی ڈکیت شکیت کا واقعی کیس ڈال دیا جاتا۔ تو وہ بڑی ہانٹنگ سچویشن تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیسے ویسے تو اتنے جیب میں ہوا نہیں کرتے تھے کہ ہم کچھ سالم تانگا کروا لیں یا جس جگہ جانا ہے اس طرف اس وقت تو صرف تانگے ہی چلا کرتے تھے، ٹیکسی رکشہ بھی نہیں تھا لاہور شہر میں، صرف تانگے تھے۔ تو سالم تانگا کروا کے کہیں جانا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تو بڑا مشکل کام تھا۔ تو خیر وہ ہانٹ کرتا رہا مجھے کہ یار یہ کیا ہو گیا تھا، یہ مسئلہ بڑھ بھی سکتا تھا۔ بچ گئے، لیکن وہ شکر بھی اللہ کا کرتے رہے بہت کہ شکر ہے بچا ہو گیا۔ لیکن مسئلہ وہی تھا کہ جانا آنا تو ہوتا تھا، سائیکل کرائے کی بڑی کنوینئنٹ سی چیز تھی کہ پکڑی اور اس کے اوپر دو بندے بیٹھے اور نکل لیے۔ وہ ہم خیر باز تو نہیں آئے ڈبل سواری کرنے سے، مجبوری تھی، کہیں نہ کہیں آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ پھر ہم جا رہے تھے سائیکل کے اوپر، اسی طرح ڈبلنگ ہو رہی تھی اور وہی بدر ہی چلا رہا تھا اور میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس دفعہ ہم ایک پل کے اوپر چڑھے تو سامنے سپاہی سنتری بادشاہ کھڑا نظر آ گیا۔ تو میں نے بدر سے فوراً اسی وقت کہا، میں نے کہا بدو آج تو نے بالکل نہیں بولنا، آج میں کسی اور حساب سے حساب کتاب کروں گا۔ میں نے کہا کیا کرے گا تو؟ میں نے کہا بس تو دیکھتا جا۔ تو جب ہم سپاہی کے پاس سے گزرنے لگے اس نے ہاتھ دیا، رکو۔ ہم رک گئے، میں نے اس کو پہلے بتا دیا تھا، میں نے کہا اگر روکے تو رکنا۔ رک گئے تو اس نے ہمیں ڈانٹا اور ڈپٹ کے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں جرم ہے ڈبل سواری کرنا؟ تو ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف چل پڑے اور سپاہی کے بالکل قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا سنتری بادشاہ آپ مجھے یہ بتا دیں صرف کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ جرم ہے، اس وقت جو قانون ہے آپ کا اس کے حساب سے یہ جرم ہے۔ اور میں بالکل وکیلوں کی طرح جرا کے موڈ میں آ گیا۔ میں نے کہا آج میں کسی اور ہی طریقے سے نمٹوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ قانون ہے اور یہ جرم ہے کہ ہمیں ڈبل سواری نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں نہ کریں ڈبل سواری؟ تو سنتری صاحب تو بالکل سٹی گم ہو گئی سنتری صاحب کی، وہ جتنی اکڑ شکڑ تھی اور وہ سارا کہ مجرموں کو پکڑنے کے بعد جو ایک احساس تفاخر ہوتا ہے وہ مجھے زائل ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو تھوڑی دیر تو خاموشی ہو گئی،
کہنے لگا کہ یہ مجھے کیا پتا بھائی، یہ قانون ہے بھائی، ہمیں تو قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ میں نے کہا لیکن سنتری صاحب آپ سوچیں تو صحیح کہ آخر یہ قانون ہے کیوں؟ کیا وجہ، ہم کیوں سائیکل پہ ڈبل سواری نہیں کر سکتے؟ تھوڑی دیر تو وہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں نے کہا تو ایکسیڈنٹ تو ٹانگوں کے بھی ہوتے ہیں، موٹروں کے بھی ہوتے ہیں، اور اوپر جو جہاز اڑ رہا ہے وہ کبھی کبھار اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کیا اس پہ بھی پابندی لگنی چاہیے کہ وہاں کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زیادہ بندے نہ مریں، صرف ٹانگے میں ایک کوچوان ہی اکیلا جائے گا اور موٹر میں صرف ڈرائیور ہی ڈرائیو کر کے جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی قانون نہ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا نہیں بات تو خیر تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن یہ قانون میں نے تو نہیں نہ بنایا، مجھے کیا پتا ہے؟ میں نے کہا پھر آپ مانتے ہیں نا کہ یہ قانون غلط ہے؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں لگتا تو ہے کہ غلط ہے۔ میں نے کہا لیکن سنتری بادشاہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے پاس کون سے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ سائیکل ہی ہے ایک چیز جس کے اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور دو بندے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو اتنی سی تو اسٹوڈنٹس کو، چھوٹے بچوں کو سہولت دیں نا آپ۔ وہ سوچ میں پڑا رہا، کہنے لگا کہ نہیں وہ ٹھیک تو ہے تمہاری بات، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک سپاہی ہوں معمولی سا، یہ قانون میں تو نہیں بناتا نا۔ میں نے کہا لیکن سنتری بادشاہ آپ روز تھانے میں جاتے ہیں، آپ افسران بالا سے بھی ملتے ہیں، وہاں پہ ایس ایچ او بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ایس ایس پی بھی آتا ہے، اور بڑے افسر بھی آتے ہوں گے، تو آپ ان کو یہ بتا تو سکتے ہیں نا کہ یہ قانون غلط ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بچوں پہ اور نوجوانوں پہ اور اسٹوڈنٹس پہ یہ ظلم ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو بڑے لوگ بھی ان کے پاس پیسے ویسے نہ ہوں تو ایک کی بجائے دو بندے ایک سائیکل پہ کہیں ادھر سے ادھر آ جا سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا پھر میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، میں تھانے جاؤں گا تو بات کروں گا۔ تو میں نے کہا آپ ہمیں جانے تو دے سکتے ہیں نا، ہم جائیں پھر ڈبل سواری کر کے۔ سوچتا رہا، کہتا اچھا جاؤ پھر احتیاط سے چلانا، کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ۔ او نہیں 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 آپ بے فکر، او یہ بڑا چیمپئن ہے میرا ساتھی، یہ بڑا چیمپئن سائیکلسٹ ہے، اس لیے میں آگے بیٹھتا ہوں، یہ چلاتا ہے، بڑی اچھی سائیکل چلاتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ کا۔ سنتری بادشاہ اس دفعہ ہمارے چکر میں آ گیا، اس نے ہمیں گرین سگنل دے دیا کہ نکلو بچہ نکلو، چلو جاؤ، میں کسی اور کو پکڑوں۔ تو اچھا حیرت کی بات ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد، شاید چند مہینوں کے بعد، یہ ڈبل سواری کا قانون ختم ہو گیا، کھلی چھٹی مل گئی کہ جاؤ بھائی سائیکل پہ ڈبلنگ کرو، جو مرضی کرو۔ اب تو ظاہر ہے تو کیا تھی اس میں، آپ ڈبلنگ نہیں کر سکتے جی سائیکل پہ، وہ موٹر سائیکل پہ ڈبلنگ ہو سکتی ہے، گاڑیوں پہ چار چار بندے بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں، موٹر کاروں پہ ٹانگوں میں پانچ پانچ سات سات بندے لدے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ کوئی تک نہیں تھی اس قانون کی۔ میں جیت گیا۔ وہ پتہ نہیں اب کیسے
قانون بدلا بہرحال میں نے تو اس وقت اس سنتری بادشاہ کو لاجواب کر دیا تھا اور اس نے ہمیں جانے بھی دیا تھا، اور پھر 3-4 مہینے کے بعد یہ قانون ختم بھی ہو گیا تھا، اور پھر ہم جناب بڑے مزے کے ساتھ، میرا خیال ہے یہ 7ویں 8ویں جماعت کی بات ہے، تو اس کے بعد ہم شاید ہاں کالج بی ایس سی کے زمانے تک ہم اسٹوڈنٹس ڈبل سواری کر کے تو سائیکل استعمال کیا کرتے تھے. بڑا مزہ رہا اس کے بعد. سائیکل ہماری جو ہے وہ بڑی اور بھی زیادہ اکنامیکل ہو گئی، تو لوگوں کو فائدہ ہوا اس کا. تو ایک تو یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے والی بات تھی. تو دوسری یہ بات کہ ابھی میں وطن اسلامیہ ہائی اسکول سے نکل نہیں پا رہا. ایک تو یہ کہ ایک اور انسیڈنٹ تھا وہ جو بہت مزیدار تھا، کہ وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں داخل ہوا تو ہیڈ ماسٹر صاحب پرانے اسی زمانے میں ریٹائر ہوئے، اختر حسین صاحب، اور ان کی جگہ میاں نذیر صاحب بن گئے ہیڈ ماسٹر. تو ایک تو ان کا بالکل 2 مختلف پرسنالٹیز تھیں. یہ اختر حسین صاحب انتہائی دھیمے مزاج کے، اچکن اور شلوار پہنا کرتے تھے، سر پہ پگڑی ہوتی تھی، اور بڑی نفاست کے ساتھ بات بھی کیا کرتے تھے، اور پیش بھی آیا کرتے تھے بڑے حسن سلوک سے. طلباء سے بھی بڑے میٹھے انداز میں بات کیا کرتے تھے. لیکن یہ میاں نذیر صاحب آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ پرسنالٹی. ان کے ہاتھ میں مولا بخش یعنی چھڑی لمبی سی ہر وقت ہوتی تھی، اور یہ اپنے اس چھڑی کو ظاہر بھی کرتے رہتے تھے تھوڑی تھوڑی اپنے پنڈلیوں پہ، کبھی ہلکی ہلکی مار کے، تو کبھی ہوا میں اس طرح لہرا کے بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس چھڑی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا لباس بھی مختلف تھا. سفاری سوٹ یا پھر پینٹ کوٹ، ٹائی وغیرہ یہ استعمال کرتے تھے، اور بڑی دبنگ قسم کی پرسنالٹی تھی. روب داب ہر وقت نظر آتا تھا میاں صاحب کا. تو میں نے دیکھا کہ جبر کی فضا جب کچھ زیادہ ہو جاتی تھی نا، تو پھر اسکول میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے اندر کہ اس فضا کو توڑنا کیسے ہے. تو ایک دفعہ اسی طرح شاید میاں نذیر صاحب جو ہیں ان کا یہ ایک وہ جو گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا تھا انہوں نے، وہ لڑکوں کو پسند نہیں آیا. تو کسی لڑکے نے ایک کمال کا آئیڈیا سوچا. وہ کہیں میاں صاحب کے کمرے سے تھوڑی دور چھپ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے ایک بڑے سمارٹ سے اسٹوڈنٹ کو روکا اور کہا کہ وہ بات سنو، تم کون سی کلاس سے؟ تم وہ کہنے لگا کہ ہاں میں 9th میں ہوں. ہاں 9th میں، اور سیکشن تمہارا بی ہے؟ ہاں 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 ہاں. اور نام بھی؟ اس نے کہا میں افتخار ہوں. ہاں یہی بات، وہ تمہیں افتخار 9th بھی، یس. اور میاں صاحب تمہیں بلا رہے ہیں. میاں صاحب مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا. بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ افتخار ہے 9th بی میں، تو اس کو بلا کے لاؤ. تو میں نے کہا شاید میں نے کہا کوئی وہ دے رہے ہیں کوئی انعام شنام کسی بات میں.
وہ تم نے کوئی اچھے نمبر لیے؟ ہاں میں نے میتھس میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. ہاں وہ بس وہی وہ تمہیں بلا رہے ہیں. تو وہ تو جناب بالکل اسکاؤٹس کی طرح پریڈ کرتا ہوا میاں صاحب کے کمرے کے سامنے پہنچا اور چک اٹھا کے اس نے بڑی اسمارٹلی کہا کہ میں آئی کم ان سر. تو میاں صاحب نے ظاہر کے اندر سے چونک کر سے دیکھا ہوگا تو آواز آئی کہ یس یس کم ان. تو وہ اندر آ گیا. اس کے بعد وہ اب ہم دور کھڑے ہوئے چھپ کے سن رہے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو میاں صاحب اسے پوچھ رہے ہیں کہ یس. تو اس نے کہا کہ جی میاں صاحب. یس سر. اس نے کہا کہ ہاں کیا یس سر. اس نے کہا کہ جی سر سر. اس نے کہا کیا سر کیا بات ہے. اس نے کہا سر آپ میں افتخار 9th بی کا ہوں. تو کیا کہنا کہ میں کیا کروں. تو افتخار 9th بی کا کیا بات کیا ہے کوئی مسئلہ ہے تمہارا. کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں. کہنے کہ پھر کیا منہ اٹھا کے میں کم ان سر. تو وجہ بھی تو ہوتی ہے کوئی میں کم ان سر کی. وہ نہیں سوری ماسٹر صاحب وہ نہیں میں سوری سر. وہ کہتا ہوا وہ الٹے کروں بیچارہ پیچھے نکل آیا. واپس آ کے وہ باہر ادھر ادھر دیکھے اب کوئی بھی وہاں کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. سب غائب. تھوڑی دیر گزری تو اس نے ایک اور لڑکے کو گھیرا اور اسے بھی اسی طرح چکر وکر دے کے اس کی کلاس اس کا سیکشن اس کا نام وام پوچھ کے اسے کہا ہاں تجھی کو وہ بلا رہے ہیں میاں صاحب. کوئی نام شنام دینا ہے انہوں نے تمہیں. اچھا. تو وہ بھی اسی طرح جا کے میں کمنگ سر. تو آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر ٹک ٹک مخوا. اس کے بعد وہ بھی آواز مانگتا میاں صاحب کے کمرے سے باہر نہیں. ادھر ادھر دیکھے کون ہے یہ جو مجھے اس طرح بیوقوف بنایا جس نے. تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ. ہم چپ پا گئے. تھوڑی دور گزری اس نے ایک اور لڑکے کو گھیرا کہ ادھر سن تو فلاں ہے فلاں کلاس یہ وہ. تو اس سے بھی اگڑوا گئے. اسے بھی بھیج دیا کہ چاہے نام لے کے میاں صاحب. وہ بھی اسی طرح گڑبڑایا ہوا باہر نکلا. تو اس کے ساتھ ہی اس دفعہ میاں صاحب بھی نکل آئے چھڑی ہاتھ میں اور منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہے. اینک اتار کے کبھی لگاتے ہیں کبھی اتارتے ہیں کبھی لگاتے ہیں کبھی وہ کون ہے یہ کون ہے سامنے آئے کس نے یہ لڑکے میرے کمرے میں بیچ یہ وہ اب کوئی ہے تو سامنے آئے. میں چھوڑوں گا ریسٹریگیٹ کر دوں گا اسکول سے چھوڑوں گا نہیں میں. تھوڑی دیر بعد یہ سارے اسکول میں واقعہ مشہور ہو گیا کہ آج میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور سب لڑکے خوب انجوائے کر رہے تھے. اچھا میاں صاحب تو پھر کچھ ٹلے پائے نا میاں صاحب. ٹلے وہ منہ جو چگ نہیں کر رہی سپاہی. اینک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لاواں کہ لاواں. لڑکے بھی اسکول کے اوئے ہوئے کیسے اچھا زمانہ تھا اسکول کا. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ
اسکول کے جو ہمارے ماسٹر صاحبان تھے اور میاں صاحب سمیت وہ سب بڑے کیلیبر کے لوگ تھے، بہت کیلیبر کے لوگ تھے. یعنی ایک ہمارے 8ویں کلاس کے انچارج تھے، شاہدہ تخلص کرتے تھے، شفیقی صاحب شاید اسی طرح کو کچھ نام تھا ان کا. تو وہ شاعر بھی تھے اور اردو کے بہت چیمپئن قسم کے استاد تھے. یعنی 8ویں جماعت میں وہ ہمیں اتنا انلائٹنمنٹ کرتی تھی ان کی ٹیچنگ کے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے ورنہ لفظ آ گیا پر کسی جگہ پہ بولتے بولتے کتاب میں وہ لفظ آ گیا تو ورنہ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے کتاب. اب میں یار تم لوگوں کو کیا بتاؤں، تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، لیکن چلو بتا دیتا ہوں، شاید کسی کو یاد رہ جائے اور کہیں تمہارے کام آئے یہ بات. تو یہ جو ورنہ ہے یہ اور سے واو لیا اور اگر سے رہ لی، نہیں تو سے نہ لیا، ورنہ بن گیا. اصل میں یہ لفظ ہے پورے 3 اور اگر نہیں تو 4 الفاظ. ان کی جگہ ایک کمپیکٹ سا بنا دیا ورنہ، پورا مطلب دیتا ہے یہ اور اگر نہیں تو کا. تو اس طرح وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اتنی ڈیپتھ میں جا کے ہمیں چیزیں بتایا کرتے تھے. اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ وحید الحسن ہاشمی صاحب تھے، اس زمانے میں ڈبل ایم اے یعنی انگلش میں بھی ایم اے کیا ہوا تھا اور تاریخ میں بھی ایم اے کیا ہوا تھا اس زمانے میں. بعد میں پھر پروفیسر بھی بن گئے تھے، شاعر بھی تھے. اسی طرح میں نے ماسٹر مقبول صاحب کا ذکر کیا جو اصلیق تھے افغان شہزادوں کے کسی زمانے میں. وہ بھی بہت پڑھے لکھے انسان تھے، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. اور بھی بہت سارے استاد تھے. ماسٹر چودھری صاحب ایک ہوتے تھے، وہ میتھمیٹکس ہمیں بڑا زبردست طریقے سے پڑھایا کرتے تھے. تو اچھا وہ اس گھٹن کے ماحول کو دور کرنے کے لیے لڑکوں نے کچھ چڑ سی بھی بنائی ہوتی تھی ایک دوسرے کی بھی، اور ایون ماسٹرز کے بھی کچھ نام رکھے ہوتے تھے جو ظاہر ان کے سامنے کہہ کے تو مرنے والی بات ہوتی، وہ آپس میں ہی کہہ کے خوش ہو جایا کرتے تھے اس گھٹن کو توڑنے کے لیے. تو ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ بہت سنجیدہ اور بڑی متانت کے ساتھ گھوما کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی صرف ہلکے سے اشارے سے ہی دیا کرتے تھے. تو ان کا نام لڑکوں نے گڑوس رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں گڑوس کا کیا مطلب، وہی شاید کہ اپنے آپ میں رہنے والا. اسی طرح ایک ماسٹر صاحب کا نام پوپ رکھا ہوا تھا. تو اور بہت سے ایک لڑکے آپس میں بھی ایک دوسرے کی چڑ بنایا کرتے تھے. وہ تھوڑی بہت شاید اس زمانے میں تو نہیں، بعد میں پھر جب تھوڑی باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں تو اسے بلنگ کہا جانے لگا. لیکن اس زمانے میں تو عام
چلتا تھا، کسی نے ایک دوسرے کا نام چبڑ رکھا ہوتا تھا، کوئی کسی کو چٹا کہہ رہا ہوتا تھا کہ وہی چٹے ذرا، کوئی کسی کو بلا کہہ رہا ہوتا وہ بلے. اس طرح بڑی چھیڑ کہا کرتے تھے اسے، چھیڑیں پڑی ہوئی تھی. تو یہ سلسلے بھی چلتے رہے. اور پھر وہ بھی مجھے یاد ہے کہ 7ویں جماعت کے عرصے میں کافی چیزیں ہوئیں. اس وقت پتہ نہیں کون سا سیارہ کون سے برج میں داخل ہوا تھا کوئی، تو الٹے سیدھے کام بھی ہوئے، کچھ اچھے کام بھی ہوئے. مثلا میں نے اس زمانے میں 2 شارٹ سٹوریز لکھیں، 12-13 سال کی عمر تھی. تو وہ اس وقت وطن رسالے میں چھپی بھی. ایک تو اس کا ٹائٹل تھا خونی گھوڑا، دوسری کا ٹائٹل تھا چالاک چوہا. لیکن میں وہی عرض کیا نا کہ میں بڑا شرمیلا اور بزدل تھا لڑکا تھا، تو میں نے وہ چپ کر کے جا کے جو میگزین کا انچارج تھے جو بھی، ان کی ٹیبل پہ جا کے وہ رکھا ہے، اور اوپر اپنا نام نہیں لکھا، مبارک احمد مدنی لکھ دیا. مبارک احمد مدنی کے نام سے میرے وہ 2 شارٹ سٹوریز چھپی ہوئی ہیں وطن اسلامیہ ہائی اسکول کے میگزین میں. تو اچھا، اسی زمانے میں ایک اور بھی انسیڈنٹ ہوا تھا. ہوئے 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 وہ بھی بڑی عجیب بات تھی. وہ بھی میں بعد میں بڑے چسکے لگا کے، مرچ مسالے لگا کے اپنے دوستوں یاروں کو سنایا کرتا تھا، اور وہ بہت محظوظ ہوا کرتے تھے. تو میں ایک قسم کا میمک بنا ہوا تھا اس زمانے میں اپنے حساب سے، اور بڑے آئٹمس میں سنایا کرتا تھا. یہ بھی اس طرح ہوا کہ بسنت آنے والی تھی، تو والد صاحب، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، وہ ریٹائرڈ ایس ایچ او تھے. وہ تو ہمیں پتنگوں وغیرہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے. وہ ان سب چیزوں کو اگر ہم کوئی بنٹے وغیرہ اکٹھے کر بھی لیا کرتے تھے، تو ان کو کہیں بھی ہاتھ لگ جاتے تھے، وہ سب نالی میں بہا دیا کرتے تھے. تو شاید اس وجہ سے بھی میں کچھ بزدل تھا. لیکن بعد میں پھر اس کی ایک اور وجہ بھی دریافت ہوئی، لیکن وہ بہت وقت گزر چکا تھا جب مجھے پتہ یاد آیا. وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہی وہ انسیڈنٹ بالکل جیسے فلمی انداز میں وہ فلیش بیک چلتا ہے، اس طرح میرے ذہن میں وہ واقعہ چلا. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ بھی کوئی واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ. تو خیر وہ بسنت آنے والی تھی، شاید اگلے دن یا اس سے اگلے دن. تو اب ایک وہ بہت ہوا کرتا تھا پتنگیں، آپ کے پاس ایک لمبا سا بانس ہو، تو اس کے اوپر کچھ جھاڑ جھنکار باندھ کے، تو کچھ جو پتنگیں کٹ کے آتی تھیں ان کو اس کے ساتھ لپیٹ کے تو آپ ان کو لوٹا کرتے تھے. یہ بھی بڑا ایک شغل رہتا تھا بسنت والے دن. تو میرے پاس وہ بانس نہیں تھا، تو وہ میرا ایک دوست تھا کوئی 4-5 گھر چھوڑ کے، تو اس سے شام کے وقت چھت پہ بات ہوئی. وہ اپنی چھت پہ کھڑا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس 2 بانس ہیں، ایک اگر تم لینا چاہو تو لے سکتے ہو. میں نے کہا اچھا.
تو ٹھیک ہے. تو میں پلان کر لیا کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، ابا جی وغیرہ سب نیچے ہوں گے، تو میں چھت پر سے جا کے تو 3-4 گھر پھلانگ کے جا کے تو اس سے وہ بانس لے آؤں گا. تو میں نے ایسا ہی کیا. جب اندھیرا ہو گیا تو میں بس دوسرے گھروں کو پھلانگتا ہوا، جہانیہ اس کا نام تھا، تو اس کے گھر پہ پہنچ گیا. تو وہ میرا انتظار ہی کر رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہ بانس تو لے جا. تو میں نے وہ بانس پکڑا اور لے کے چل پڑا واپس. اب جو جہانیہ واپسی پہ جو پہلا ہی گھر تھا نا، جہانیہ کے گھر کے بعد، وہاں پہ ایک معمر خاتون رہا کرتی تھی، سب چاچی چاچی کہتے تھے اسے. تو اس زمانے میں وہ لیٹرینز اوپر، سب سے اوپر والی چھت پہ ہی ہوتی تھیں. تو وہ کہیں اس وقت وہ وہاں آئی ہوئی تھیں. تو انہوں نے واپس آتے ہوئے مجھے کہیں دیکھ لیا. تو میں ابھی اس کے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو میں خیر آگے آ گیا، اگلے گھر پہ چھلانگ ماری اور اگلے گھر پہ پہنچ گیا. اور اب ایک اور گھر بیچ میں تھا اور اس کے بعد میرا اپنا گھر تھا. تو جب میں اس اپنے گھر سے پہلے والے گھر پہ چھلانگ ماری ہے نا، تو اس چاچی نے ایک دم شور مچا دیا، چور چور چور. آسمان ہی سر پہ اٹھا لیا جناب. تو میں نے جناب بڑا زبردست پھرتی دکھائی اور بڑی تیزی سے میں وہ اگلا گھر بھی پھلانگ کے تو اپنی چھت پہ اتر گیا. اب اپنی چھت پہ جیسے ہی پہنچا ہوں تو نیچے سے سیڑھیوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ چور کدھر آ گیا، ہمارے گھر کے اوپر تو نہیں آ گیا، یہ دیکھو کون ہے یہ. اور سب بھاگ کے سیڑھیوں میں سے اوپر آ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو ابا جی بھی شاید آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آواز بھی آ رہی تھی. تو میری تو جان نکل گئی. میں نے جناب اب اپنے گھر سے بھی اگلے گھر پہ چھلانگ مار دی. اب میں اگلے گھر پہ گیا ہوں تو اتنے میں اپنے گھر کی چھت پہ بھی سارے لوگ اکٹھے، میری اپنی فیملی کے لوگ بھی اکٹھے، اور ہر گھر سے کچھ نہ کچھ لوگ اوپر چڑھ کے تو چھتوں پہ آنے شروع ہو گئے. تو اب میں جس گھر پہ چھلانگ ماری ہے اس کی سیڑھیوں سے بھی لوگوں کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ دیکھو ہوتے وہ ساڑھے کوٹھے سے تو نہیں کوئی. اب جناب میں نے اس سے بھی اگلے گھر کی چھت جو ہے اس کو تاڑا. تو وہ نیچے ایک سائبان سا لگا ہوا تھا ٹین کا. تو وہ شاید ان کا کچن تھا جس کے اوپر انہوں نے سائبان لگایا ہوا تھا. تو وہ صحن آگے صحن تھا، چھت تھی. تو یعنی یہ میری خوش قسمتی سمجھ اس وقت وہ گھر خالی تھا. تو میں نے جناب وہ چھت کی ٹین پہ میں نے ٹین کی چھت پہ چھلانگ لگا دی. اس چھلانگ کی باقاعدہ آواز آئی، کیونکہ ٹین تھا تو ٹین کی تو آواز جانی تھی. تو لوگوں نے وہاں سے شور مچا، او زوری دے گھر گیا جے، او زوری دے گھر گیا جے، اور ٹین دی چھت تے انہیں چھال ماری جے. اب وہ رننگ کمنٹری سارے محلے سے ہو رہی ہے. ابا جان جناب قانونی لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ چور ہے اور اس کو اگر ہلاک بھی کر دیا جائے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں قانونی نقطہ کہ تمہیں کوئی تمہارا باز بھی بھیکا نہیں کر سکے گا. یہ
چور ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو پکڑ کے اگر یہ آگے سے مزاحمت کرے تو اس کو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے. اور جناب میرے تو جناب حسان خطا ہو گئے کہ لو گئی، یہ تو اپنے ہی والد صاحب فتوے دے رہے ہیں میرے خلاف، قانونی فتوے. خیر میں کھسک کے تو ٹین کی چھت سے نیچے گرا، اور باورچی خانے میں میں نے ادھر ادھر جھانک کے دیکھا تو وہاں پہ ایک چمنی تھی. تو میں چمنی کے اندر گھس گیا. چمنی کے اندر گھس کے میں نے اپنی دونوں ٹانگیں سائڈوں پہ رکھ لی، اور تاکہ کوئی اگر آ کے نیچے دیکھے، کوئی ٹارچ وارچ مار کے دیکھے تو وہاں میں نظر نہ، میری ٹانگیں نظر نہ آئے. تو یہ مورچہ سنبھالنے کے بعد وہ رننگ کمنٹری جاری ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، کوئی اپنے اپنے گیس ورک لگا رہے ہیں سارے. تو جب تھوڑی دیر میں وہاں پہ کھڑا رہا تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہ مورچہ تو ہے میرے پاس، کوئی آ بھی گیا اندر تو میں بچ جاؤں گا. اوپر چڑھ کے ٹانگیں اوپر رکھ کے، کوئی کسی کو کیا پتا کہ چمنی کے اندر بھی کوئی ہے. تو خیر جب مجھے ایک ہائیڈ آؤٹ مل گیا کہ یہاں میں چھپ سکتا ہوں تو میں پھر باہر نکلا. اور باہر نکل کے تو سین کے اندر جو دروازہ تھا جو نیچے سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا، اس پہ ظاہر ہے کہ وہ باہر سے کنڈی لگا کے گئے ہوئے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے میں نے تھوڑا سا اس کو پریس کیا تو ہلکی سی اس میں درس پیدا ہو گئی، اور میں نے اس میں سے جھانکا تو ان سیڑھیوں پہ بھی کچھ دو چار نوجوان، ان میں سے ایک کا نام تھا جٹا، وہ خاصا ڈینڈی آدمی تھا. تو اس نے جناب لمبی سی کرپان پکڑی ہوئی اور کہہ رہا ہے ہوئے وہ جڑا نہیں ہوئے تم باہر آ جا، نہیں تو میں تینوں پتا میرے کو کرپان ہی گئے. میں نے کہا ٹھاٹا بڑا، یہ تو معاملات بڑھ گئے. میں نے آہستہ سے اسے جانتا تھا، وہ مجھے بھی، میں بھی اسے جانتا تھا. تو میں نے وہ منہ اس درس کے پاس لے جا کے کہا، میں نے کہا جٹے، وہ جٹے. تو اس کا وہ جو بڑکیں تھیں ایک دم بند ہو گئیں. اس نے کان لگا کے سنا. میں نے پھر کہا جٹے. تو بولا ہیں کون ہے وہ، کون ہے؟ اور میں کہ یار میں سجاد. ہیں سجاد؟ میں کہ آہو چودھری صاحب کا پتر. وہ تو ہے؟ اور میں کہ آہو یار میں وہاں ایویں میرے پیچھے پہ گئے نے سارے، میں کہڑا چور سے یہ تو وہ ہیں. کہ وہ تیرا بھلا انہیں سارے اوے چلو نس جاؤ، دفع ہو جاؤ. اور کوئی نہیں، چور چور ہے، کوئی چور چار نہیں گا. وہ نے جناب تھلے جا کے پتہ نہیں کوئی چیز لے کے آیا، وہ اس کے ساتھ اس نے وہ کنڈی توڑی اور مجھے نکالا اور لے کے نیچے کی طرف گیا. تو باہر جناب ایک ہجوم اکٹھا ہوا ہے. تو اتنے میں وہ تھانہ بھی سامنے ہی تھا، تو وہاں سے پولیس بھی پہنچ گئی ہوئی تھی. ایس ایچ او خود ان کو لیڈ کر کے، تو 5-7 سپاہی اس کے پیچھے تھے، وہ چور پکڑنے آئے ہوئے. تو اس نے جٹے نے پھر آگے ہو کے کہا او جی نہیں کوئی نہیں گا، اے بچہ ہے، چودھری صاحب کا بیٹا ہے. تو یہ پتہ نہیں کس طرح ایویں چھت دے تے کدھر گیا تھے، سب پاسے رولا پی گیا کہ چور 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 ہے، کوئی چور شور نہیں. اور تھانے دار نے مجھے کہا کہ اچھا چل بھائی ادھر آ جا، میرے پاس آ جا. وہ مجھے پکڑ کے تھانے لے گیا. اب اتنے میں پیچھے سے ابا جی تک بھی بات پہنچ گئی کہ او جی چودھری صاحب وہ تو تہاڈا اپنا پتر ہے، تسی رولا پایا چور چور سے ہلاک کر دیو تو یہ تو وہ. اب ابا جی کا آسان خطا ہوا.
اور انہوں نے قمیض پہ قمیض، شلوار پہ شلوار پہنی اور بھاگے تھانے کی طرف. انہیں بتا دیا گیا کہ اسے تھانے لے جا رہے ہیں. اتنے میں وہ مجھے تھانے لے. تو خواتین حضرات، یہ تھوڑا سا حصہ مجھے دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کسی وجہ سے ایپیسوڈ 4 جو ہے وہ سارا ڈیلیٹ ہو گیا یوٹیوب سے، اور میں ابھی تک اس کو ریکور نہیں کر پایا. کہ کیسے ہوا خدا بہتر جانتا ہے. ان سے رابطہ بھی کیا میں نے، ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. تو بہرحال تو وہ مجھے پکڑ کے ایس ایچ او صاحب اپنے ساتھ تھانے لے گئے، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایس ایچ او صاحب نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، اور 2-3 سپاہی ان کے ساتھ تھے جو کھڑے تھے، اور وہ بیٹھ کے، اور مجھے روشنی تھی کمرے میں. تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے غور سے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو میں اس وقت اسکول یونیفارم اس وقت میں نے پہنا ہوا تھا. تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی. میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو والد صاحب پٹائی کر تو اس لیے میں خوفزدہ ہو گیا، اور میں واپسی پہ اپنے گھر سے بھی آگے دوسرے گھر پھلانگتا رہا والد صاحب کے ڈر سے. تو ایسے جو خیر سارے لاتا رہا، اور بہت افسوس کرتا رہا کہ یار عجیب بچے تم بچ گئے ہو، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی. تو میں کیا کہہ سکتا تھا. اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک دم دروازہ دھڑام سے کھلا، والد صاحب نے انٹری دی. اوہ یہ ایک دم ایس ایچ او نے ابا جی کو روک دیا. رک جائیں چوہدری صاحب، نہ اس کی طرف نہ جائیں. اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو پھر میں اس بچے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. وہ دیکھیں اس کا پہلے ہی کیا حال ہو چکا ہے. یہ تو آپ شکر کریں کہ یہ ابھی تک زندہ ہے. تو مجھے اس طرح حوالے کیا گیا ابا جی کے، جیسے مارے مسروق مالک کو واپس کیا جاتا ہے. تو وہ مجھے لے کے گھر چل پڑے. اور اس کے بعد خیر انہوں نے تو کئی دن بلکہ کئی ہفتے یا مہینے ہی کہہ لیں، انہوں نے نہ میری طرف دیکھا، نہ میرے ساتھ بات کی، نہ باہر. میں بھی خوش تھا کہ کون سا موقع ہے یہ میرے ساتھ بات کرے. تو یہ اس طرح وہ ایپیسوڈ بھی وائنڈ اپ ہوا. توبہ، کیسا عجیب واقعہ تھا وہ بھی. ابھی تک سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی وہ ایسا جو صحیح کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اندھیرا تھا، اوپر سے میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور چمنی میں گھس کے تھا باقی جسم پر بھی کچھ کالک والک لگ چکی ہوئی تھی.
تو بہرحال یہ واقعات جو ہیں یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں. معاملات پھر وہ چلتے رہے اسی طرف. یعنی میں ایک چھوٹا سا وہ ممک بن گیا اور یہ سارے واقعے کو فلاں شخص اس طرح آوازیں نکال رہا تھا، جٹا اس طرح آوازیں نکال رہا تھا، والد صاحب اس طرح رننگ کمنٹری کر رہے تھے. اور یعنی میں اس کو پھر دوستوں کو خوب مرچ مسالے لگا کے تو سنایا کرتا تھا. تو معاملات چل پڑے تھے اسی وقت شوبز کی طرف، ڈرامے کی طرف. یہ لے جا رہے تھے مجھے یہ واقعات. تو اب وہ دیکھیں، وہ سائیکل والے معاملات میں جو ڈبی بازار میں واقعہ پیش آیا تھا مسجد وزیر خان کے پاس، تو کس طرح وہ جمپ کر کے سڑک کے بیچ میں آ گیا اور پھر بدر نے سائیکل اس کے بیچ میں گزری، اور تو سارا پھر بدر وہ اس کا سائیکل کو جھپٹ کے پکڑنا، پھر بدر کا اس سے چھیننا اور اس کو لے کے ایک دم سیڑھیوں پر چڑھ جانا پوری مسجد وزیر خان. یہ سارا کچھ اس وقت ہارس پلے میرے ہارڈ ڈسک پہ یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہو گئی تھی اس وقت. ٹام اینڈ جیری تو بہت بعد کی بات ہے کہ کبھی شاید پتہ نہیں کب زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے. یہ ٹام اینڈ جیری اس وقت میرے ساتھ پیش آیا. تو کیا زبردست ہارس پلے تھا وہ بھی. اور یہ واقعہ یہ بھی کسی کامیڈی فلم سے کم تو نہیں تھا. یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہو گیا میری ہارڈ ڈرائیو پہ. تو اس طرح چلتے رہے بس زندگی کے معاملات. اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں. تو پھر اگلے ایپیسوڈ تک خدا حافظ. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں.